یہ چار مصرے میں کس کو دفن کروں، کس کو پھونکنے جاؤں، رہی سہی میری جان بھی نکال دیتا ہے، اندھیرے منہ کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاشیں میرے در پر ڈال دیتا ہے۔ اندھیرے منہ کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاشیں میرے در پر ڈال دیتا ہے، میں کس کو دفن کروں، کس کو پھونکنے جاؤں، رہی سہی میری جان بھی نکال دیتا ہے، اندھیرے منہ کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاشیں میرے در پر ڈال دیتا ہے۔ بہرحال آنسو اور ہنسی اور خوشی یہ قدرت کی دین ہے، کبھی ہنسیاں ہیں، قہقہیں ہیں، کہیں کچھ۔ پٹنہ میں ابھی ایک مشاہد ٹی وی کا ہو رہا تھا، تو ہمارے یہاں ایک شاعرہ ہیں عظمیٰ اختر، انہوں نے ایک نظم سنائی اور اس کا عنوان تھا شرافت، اور اتنی انہوں نے شرافت پر زور دیا کہ دوسرے جتنے سننے والے جو خصوصاً شاعر غیر شریف سمجھ رہے تھے اپنے کو۔ تو جب وہ ہٹیں تو ملک زادہ صاحب نے مجھ کو بھیجا، میں گیا تو میں نے ایک مطلع ان کی نظر کیا۔ ایک عجب چیز ہے شرافت بھی، ایک عجب چیز ہے شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ ایک عجب چیز ہے شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ دیکھیے لوگ برابر گئے ہیں، دبلے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڈھے ہو رہے ہیں، اب ظاہر کہ 69 سال کے ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، تو جوانی میں چٹکی بجا کے جو کام کر لیا کرتے تھے وہ اب نہیں ہو پاتے۔ اتنی دور کا گلاس پانی کا رکھا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں ادھر سے کوئی گزرے گا تو پانی مانگیں گے۔ جو چیزیں جوانی میں اچھی لگتی تھیں وہ نہیں اچھی لگتی تھیں۔ ہمارے بھی اچھے خاصے عشق و عشق تھے، مگر کیا بتائیں وہ اس بڑھاپے میں کہاں کوکنی ہوتی ہے۔ نئی نسلوں کے لیے کوکنی پہاڑ کھودنا، اس بڑھاپے میں کہاں کوکنی ہوتی ہے، ارے جی الجھتا ہے اگر زلف گھنی ہوتی ہے۔ جی الجھتا ہے اگر زلف گھنی ہوتی ہے، دانت منہ میں ہے نہ پیٹ میں آتے ساغر، بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے۔ ہر شاعر کی اپنی پہچان ہوتی ہے، کوئی اپنے قلم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے انداز سخن سے پہچانا جاتا ہے۔ میری بھی چھوٹی سی پہچان ہے وہ ان چار مصروں میں کہ میر و غالب ذوق تو خانے سے پہچانے گئے، خانے قلم، میر و غالب ذوق تو خانے سے پہچانے گئے، اب کے شاعر نام سے نانے سے پہچانے گئے۔ اب کے شاعر نام سے نانے سے پہچانے گئے، اپنی بھی پہچان ہے لیکن میاں سب سے الگ، ہم زمانے بھر میں پہچانے سے پہچانے گئے۔ اپنی بھی پہچان ہے لیکن میاں سب سے الگ، ہم زمانے بھر میں پہچانے سے پہچانے گئے۔ یہ دلی کی بڑھتی ہوئی آبادیوں، سڑکوں پر لگے ہوئے جاموں کے نام چار مصرے۔ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی، وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی۔
कट्टे से गांव का कुत्ता, कहां से सीखी अदा तूने दुम दबाने की। वो बोला दुम के दबाने को, बुज़दिली न समझ, जगह कहां है यहां दुम तलक हिलाने की। देखिए, जब हम कोई सौदा खरीद रहे होते हैं तो ये पूछते हैं ये केले कैसे दिए, ये सेब कैसे दिए, अनार कैसे दिए। यहीं से एक शायरी पैदा होती है। कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। जवानी में लोग अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन बाद में जब उनके बच्चे देखते हैं तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते। ये चार मिसरे। कहा बेटे ने एक तस्वीर अपनी माँ को दिखलाकर, ये किसने नाम मेरे बाप का फोटो पर लिखा है। वो बोली ये तुम्हारे बाप हैं। बेटे ने पूछा फिर तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है। तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है।